نحمده ونصلي على رسوله الكريم والعاقبة للمتقين أما بعد فقال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى بردين دخل الجنة صحیح بخاری۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود سلام ہو نبی محترم و مکرم پر جس کو مرتے دم تک اپنی امت کا خیال رہا۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کیجیے۔ معزز سامعات، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک اہم مقصد کی خاطر پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کیا ہے، مگر ساری نمازیں فضیلت و اہمیت میں یکساں نہیں ہیں۔ اجر و ثواب میں ساری نمازیں برابر نہیں ہیں۔ 5 نمازوں میں 2 وقت کی نمازیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، وہ دونوں عصر اور فجر کی نمازیں ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان دونوں نمازوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، والعصر، اور عصر کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف انہی 2 نمازوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس کی ایک خاص اہمیت اور مقام ہو جاتا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہم سب مسلمانوں کو صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کا پابند بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، تم لوگ نمازوں کی پابندی کرو اور صلاۃ وسطیٰ کی بھی پابندی کرو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عصر کی نماز کی پابندی کو جنت کے دخول کا ذریعہ بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں عصر کی حفاظت کو رعیت باری تعالیٰ کا سبب بتایا ہے، جیسا کہ مشہور روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ اپنے رب کو جنت میں دیکھو گے، اور اسے دیکھنے میں تم کو کوئی مشقت اور پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر تم استطاعت و طاقت رکھو کہ تم سے طلوع شمس سے پہلے کی نماز یعنی فجر اور غروب آفتاب سے پہلے کی نماز یعنی عصر فوت نہ ہو جائے تو تم اس کی پابندی کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کی تسبیح بیان کرو سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ عصر کی حفاظت پر رعیت باری تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے، اور کوئی بھی بندہ اس وقت تک کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نمازوں کی مکمل طور پر پابندی نہ کرے، خصوصیت کے ساتھ صلاۃ وسطیٰ یعنی عصر کی حفاظت کریں، اس لیے کہ عصر کی نماز کی حفاظت کرنا دراصل دین کی حفاظت کرنا ہے، اور نماز عصر سے غفلت برتنا یا اسے چھوڑ دینا گویا اپنے اعمال صالحہ کو برباد کرنا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط عملہ،
یعنی فرمایا جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا نتیجن اس کے اعمال ضائع اور برباد ہو گئے۔ اور دوسری روایت میں کچھ یوں ہے، جس شخص سے عصر کی نماز فوت ہو جائے گویا اس کے مال اور اہل و عیال کو برباد کر دیا گیا۔ ان دونوں حدیثوں سے عصر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے عزیز سامعات، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ عصر میں سستی و کوتاہی کا مظاہرہ کرنا یا بہانہ مار کر اس کو ترک کر دینا، اس کو چھوڑ دینا بربادی اعمال کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ معزز سامعات، صلاۃ عصر کا وقت اتنا مبارک ہے کہ اس وقت جھوٹ بولنا بہت بڑا جرم ہے، اور اس وقت بازار میں خوب بھیڑ لگتی ہے، لوگوں کی آمد رفت کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صلاۃ عصر کے بعد جھوٹی قسم کے حوالے سے اپنا سامان فروخت کرتا ہے تو وہ شخص بہت بڑا گنہگار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 3 ایسے لوگ ہوں گے جن سے اللہ تعالی کلام نہیں فرمائے گا، نہ ان کو نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا۔ ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے تیسرا وہ شخص ہے، یعنی فرمایا جس نے اپنے سامان کو عصر کے بعد فروخت کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، البتہ میں نے تم کو اتنے میں بیچ دیا ہے جبکہ میں اتنی قیمت میں خریدا تھا۔ وہ خریدار اس کی جھوٹی قسم کی وجہ سے اس کو سچ مان لیتا ہے اور سامان خرید لیتا ہے اور دھوکا کھا جاتا ہے۔ بس ایسے جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے والے تاجر کو کل قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پیاری بہنوں، ہمیں عصر کے وقت میں بڑے احتیاط کے ساتھ رہنا ہے۔ عصر بہت جھوٹی قسمیں کھانے سے بالکل اعتراض کرنا ہے، چاہیے بالخصوص تاجر طبقے کو، کیونکہ انہی لوگوں کو بیع و شراء کا سابقہ پڑتا ہے اور یہی لوگ جھوٹی قسموں کے ذریعے اپنے مال کو فروخت کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، صلاۃ عصر کا جو وقت شریعت میں متعین ہے ہمیں اس وقت کی پابندی بھی کرنی چاہیے، کیونکہ نماز کو اول وقت پر ادا کرنا سب سے افضل عمل ہے، اور نمازوں کے متعلق کوتاہی برتنا، سستی کرنا، اول وقت سے پھیر کر تاخیر سے پڑھنا نفاق کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز وسطی میں تاخیر کرنے سے منع کیا ہے اور ایسی نماز کو منافق کی نماز سے تشبیہ دی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وہ منافق کی نماز ہے، وہ سورج کے پیلا ہونے کا انتظار کرتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے 2 سینگ کے پاس یعنی سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے تو وہ منافق کھڑا ہوتا ہے اور جلدی 4 چونچ مارتا ہے اور اللہ رب العالمین کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ اس روایت کے اندر عصر کی نماز میں خواہ تاخیر کرنے والوں کو منافق گردانا گیا ہے۔ صلاۃ وسطی میں تاخیر کو منافقت سے تعبیر کیا گیا ہے، لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم صلاۃ وسطی کو جلد یعنی اول وقت میں پڑھنے کا اہتمام کرے، کیونکہ تاخیر کرنا منافقوں کی علامت ہے۔ معزز حاضرین، آج لوگوں کی اکثریت صلاۃ وسطی سے غفلت و لاپرواہی برتتی ہے، مادیت کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، دنیا کی محبت، مال کی ہوس میں لوگوں کو عبادت کا خیال نہ رہا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم عصر کی نماز پڑھنے کے لیے دکان بند کریں گے تو ہمارے گراہک بھٹک جائیں گے، دوسرے دکان سے معاملات شروع کر دیں گے اور ہمارا خسارہ ہو جائے گا۔ مگر کیا ہماری یہ سوچ شرعی ضابطے کے مطابق ہے؟ حقیقت عقیدہ ایمان کے موافق ہے؟ ایمان بالقدر کے اعتبار سے درست ہے؟
ہرگز ہرگز نہیں، بلکہ یہ شیطانی سوچ ہے، یہ طاغوتی فکر ہے، ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے، ایمان بالقدر کے بالکل خلاف ہے، مقصد حیات سے بے اعتنائی کا مکمل ثبوت ہے، کیونکہ ایک مومن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی روزی تقدیر میں لکھی ہے اتنی روزی اسے مل کر رہے گی۔ اپنے حصے کی روزی کو حاصل کیے بغیر کوئی وقت سے پہلے وفات نہیں پا سکتا، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گراہک بہک جائیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس کو آپ کے معاملات اور لین دین پر اعتبار ہوگا وہ آپ ہی کے پاس دوڑ دوڑ کر آئے گا، بلکہ جب اسے آپ کی عبادت کے وقت کا پتہ چل جائے گا کہ یہ مالک اس وقت دکان بند کر دے گا تو وہ وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کی دکان پر تشریف لائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نماز کے وقت دکان بند رکھیں گے تو آپ کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ وہ بھی عبادت کا شوقین بن جائیں۔ اگر سارے مسلمان اس بات پر عمل پیرا ہو جائیں تو یہ بھی دعوت و تبلیغ کا ایک سنہرا انداز بن جائے گا۔ مگر بدقسمتی ہے ایسے مسلمانوں کی جو صلاۃ وسطیٰ کے وقت خواب غفلت میں سوتے ہیں یا جاگتے ہیں تو دکان اور مکان اور کاروبار و تجارت چھوڑ کر کے مسجد کا رخ ہرگز ہرگز نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا مطالعہ کرنا چاہیے، اسلاف کے سبق آموز واقعات کو پڑھنا چاہیے کہ وہ عبادت کے وقت کس طرح اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر صرف عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے اور اللہ رب العالمین کی بندگی کے کس قدر دلدہ بن جاتے تھے۔ یاد رکھیں، یاد کریں اس وقت کو کہ جب غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کی صلاۃ وسطیٰ فوت ہو گئی، اس لیے کہ مسلمان مشرکوں سے جہاد کرنے میں مشغول تھے اور اس جنگ میں یا اس سے پہلے صلاۃ خوف مشروع نہیں ہوئی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نماز چھوٹ گئی تھی، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہوئے اور آپ نے ایسی ظالم قوم پر لعنت بھیجتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کے قبروں اور گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے جن لوگوں نے ہمیں عصر کی نماز سے مشغول کر دیا، یعنی دور کر دیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی زبردست غصہ ہوئے اور کافروں کو خوب برا بھلا کہنے لگے اور کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے۔ معزز سامعین، ہم غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی پر لعنت نہیں بھیجتے تھے، اپنا ہو یا پرایا سب کے ساتھ احسان کرتے تھے۔ طائف کی گھاٹیوں میں آپ کو مارا گیا، زخمی کیا گیا اور بھگایا گیا، خون آلود آپ ہو گئے، آپ کی جوتی مبارک خون سے بھر گئی، مگر آپ نے ان لوگوں پر لعنت نہیں بھیجی بلکہ ایسی ظالم اور سخت قوم کے لیے آپ نے ہدایت و سعادت کی دعا اللہ رب العالمین سے مانگی۔ مگر جب اسی کافر و مشرک قوم نے آپ کے صلاۃ وسطیٰ کو ادا کرنے سے مشغول کر دیا تو آپ نے انہیں جہنم کی وعید سنائی، ان کے لیے ہلاکت و بربادی کی بد دعا کی۔ جہاں اس واقعے سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، وہیں پر عصر کی نماز کی عظمت و فضیلت کا پتہ بھی مجھے اور آپ کو چلتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نمازوں کی طرف توجہ دیں، غفلت و سستی اور لاپرواہی سے اجتناب کریں، صلاۃ وسطیٰ کی خصوصی طور پر پابندی کریں، اپنے مقصد حیات اور زندگی کے راز کو سمجھیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صلاۃ وسطیٰ کی عظمت و اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صلاۃ وسطیٰ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم زندہ رہیں اللہ ہمیں ایمان و عبادت پر قائم رکھیں اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ تقبل اللہ یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔